السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی ساؤنڈ والوں نو ذرا توجہ ادھر کرو، یہ توجہ میرے حال کرو۔ نہ تواڈے ڈبے سیٹ نے نہ تواڈا سسٹم سیٹ ہے، یہ اسی مسیت والا لا لینا، پھر لا دو، جے نہیں چلاؤنا ہوندا تو چھڈ دو۔ استاد جی مسیت دے اپنے ڈبے ٹھیک نہیں، انہیں فاصلہ نہیں برابر رکھیا، ڈبلنگ ہو رہی ہے، سسٹم شارٹ ہے۔ یہ بند کرا دو، اپنا چلاؤ تسی۔ وہ دا سسٹم شارٹ ہے جی۔ وہ جدہ دا بھاجی چل رہا انہیں ڈبے ہی نہیں سیٹ لائے تو کی کریے ہوں، کتے آواز ادھر ہے کتے اس سائڈ تے ہوں سمجھ نہیں، ایڈا بڑا پروگرام ہے تہاڈا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، مسلک صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کانفرنس کے سٹیج سے کتاب و سنت پہ مبنی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ احباب تشریف فرما ہے، ہماری دعوت کو سنیے گا، سمجھیے گا، اور مقصد صرف اتنا ہے کہ جو طریقہ کار، جو انداز، جو منہج اور جو مسلک پیغمبر کے صحابہ کا ہے، ہم بھی اسی کو اپنا لیں۔ اگر وہ میرے محبوب کی پیروی کر کے اللہ ان سے راضی ہو سکتا ہے اور انہیں جنتوں کا مہمان بنا سکتا ہے، تو یقیناً آج ہمارے لیے بھی یہی امید ہے کہ ہم اپنے محبوب کو اس انداز میں اپنائیں جس انداز میں میرے نبی کے یاروں نے منا۔ میری گفتگو کوئی جذباتی نہیں ہوگی، واقعاتی اور کتاب و سنت کے ساتھ انشاءاللہ قدم قدم پہ جڑی ہوگی۔ اللہ سے امید ہے کہ وہ زبان کی گرہ کھولے گا، آپ احباب کے کانوں سے آواز کو دل تک پہنچائے گا، اور پھر جو حق ہے اس تک پہنچنے کا اللہ رستہ دکھائے گا۔ میرے پیغمبر کے اصحاب کا مسلک
ایمان کی 6 بنیادوں پر قائم تھا۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس نے سب سے پہلے ان تؤمن باللہ، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانا ہو۔ ہر صحابی نے یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہماری بھی دعوت یہی ہے، ہم سارے مسلمان جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر یہ کہنے کے بعد کسی ایک بھی صحابی کو نہ ربوبیت کے میدان میں، نہ صفات کے میدان میں، نہ اسماء کے میدان میں، اور نہ الوہیت کے میدان میں۔ آپ کہیں گے یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ربوبیت یہ ہے کہ پوری کائنات کو پالنے سنبھالنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اسماء اور صفات کیا ہیں؟ کہ اللہ کے ناموں جیسے نام تو بڑے ہیں، صفات جیسے الفاظ میں بظاہر تشابہ ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، مخلوقات مل جائیں، اللہ کے کسی ایک وصف کا معمولی سا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور الوہیت دیسی ماحول کے سادہ تعریف میں بتانا چاہتا ہوں، الہ اس کو کہتے ہیں جو سب کو جھکا دے مگر خود نہ جھکے، اسے کوئی نہ جھکا سکے۔ سادہ ترجمہ، جو سب کو جھکا دے مگر سارے مل کے اسے نہ جھکا سکے۔ میرے نبی کے یاروں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے 1.25 لاکھ انبیاء کی ڈھیریاں تھیں، قبریں تھیں، کسی ایک پیغمبر کی قبر پہ ضرورت کے لیے جا کر کے سوال کیا ہو تو صرف ایک حوالہ، اور صحیح ہو سندن متنن مل جائے تو میری طرف نہیں دیکھنا، چپ کر کے آپ وہ کر لینا جو انہوں نے کیا تھا۔ اور اگر نہ ملے، پوری زندگی میرے نبی کے یاروں نے، صحابہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی پیشانی کسی قبر پر، کسی مزار پر، کسی دربار پر، کسی سرکار کے سامنے جا کر کے جھکائی ہو، ایسے نہیں ہوا۔ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر وہابی جتنا مرضی گیا گزرا ہو، جتنی مرضی مشکلیں پڑی ہوں، حالات جتنے مرضی بگڑے ہوئے ہوں، اس نے بھی کلمہ پڑھ کے کبھی اپنا سر اور کے در پہ نہیں رکھا۔ میرا پیار دیکھ، میرا معیار دیکھ، میری محبت دیکھ۔ اگر سمجھ آ جائے، صحابہ سارے کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کرو، اچھی بات ہے۔ ہر بندہ صحابہ سے پیار کرنے والا مخلص ہے، منافق بندہ صحابہ سے پیار نہیں کر سکتا۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ نبی کے یاروں کو یار ماننے والا ہوتا ہے، نبی کے یاروں کو یار ماننے والا۔ اور صحابہ کا معیار کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ سر نہیں جھکانا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں۔ تو پھر ہمارا کہنا بنتا ہے کہ صحابہ بھی کرے، در در پہ دھکے بھی کھائے، صحابہ پہ مشکل پڑے، بدر کے میدان میں بھی پیغمبر رب کے سامنے سجدے میں گرے، ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار مسیتے چل، ہو تیار سجدے میں چل۔ ادھر کہا ہے صحابہ کو بھی کہے، مانے بھی، اور پھر کہے ہر مشکل دا اکو حل، ہو تیار تے سیون چل۔ جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال۔ میں نے زندگی میں اتنا بیکار سسٹم نہیں دیکھا جو آپ لوگوں نے آج منگوایا۔ ماشاءاللہ جیسے مسجد ہے، شایان شان مجمع ہے، اگر کہیں ساؤنڈ کا سیٹ اپ ٹھیک ہوتا تو یقین کیجئے کہ افسوس ہو رہا ہے کہ بار بار کہنے پہ بھی توجہ نہیں، اپریٹ کرنا نہیں آ رہا، سیٹنگ نہیں آ رہی۔ حضرات ذی وقار عرض کر رہا تھا، ایمان کا پہلا رکن ان تؤمن باللہ،
اگر یہ ضروری ہے تو پھر میرے پیغمبر کے صحابہ نے جیسے اللہ کو مانا، مان کے دکھایا، دنیا میں منوایا، دعوت یہ ہے کہ ویسے ہو جاؤ، اور اگر آپ ویسے ہو گئے تو پھر مسلک ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی مسلک ہے دنیا میں، مسلک صحابہ، پھر سارا کچھ جاتا رہے گا۔ دوسری چیز، وَمَلَائِكَتِهِ، میرے پیغمبر نے صحابہ کو فرشتوں کا تعارف کیسے کروایا اور انہوں نے کیسے اپنایا؟ آپ نے سنا ہے کہ مشہور فرشتے 4 ہیں، سارے صحابہ کو کھنگال ماریے، 4 فرشتوں کے جو نام دیے ہیں نا، جبریل وحی والے برحق، ٹھیک ہے نا ہوندا جی، اگر صحابہ کے مسلک پہ ہوں تو پھر کوئی ٹیچی فرشتہ نہیں ہوتا، مسلک صحابہ پہ ہوں پھر کوئی ادھر ادھر کا تیسرا چوتھا آدمی بیچ میں نہیں آتا۔ پھر موت کے فرشتے کو اسرائیل نہیں کہتے صحابہ، وہ ملک الموت کہتے ہیں، نام بھی وہی رکھا جائے گا جو صحابہ نے رکھا، جو پیغمبر نے بتایا ہے۔ کتنے ہیں اللہ کے فرشتے؟ کہا کہ ایک دن میں 70,000 فرشتہ بیت المعمور میں داخل ہوتا ہے، اور جو ایک بار داخل ہو گیا اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اور یہاں بڑی اہم چیز، کرامن کاتبین بھی، فرشتے اوپر بھی، فرشتے نیچے بھی، فرشتے دائیں بھی، فرشتے بائیں بھی، فرشتے سامنے بھی، فرشتے پیچھے بھی، یہ سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ انسان کی حفاظت میں مقرر ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو کیا مانا؟ جس فرشتے کی جو ذمہ داری رب نے لگائی ہم نے اس پہ یقین کیا۔ صحابہ نے جبریل کو امین مانا، آج کا مسلمان صحابہ کو مانتا ہے مگر فرشتے کو، جبریل کو امین نہیں مانتا۔ اوپر اوپر سے کہے گا کہ جبریل امین ہے، آیت پڑھے گا نازل بہ الروح الامین، پڑھے گا، تلاوتیں کرے گا، مگر مزہ تو تب ہے نا جبریل جو لے کے آئے ہیں اس پہ یقین بھی ہو۔ الحمدللہ ادنا سے ادنا وہابی، جب میرے پیغمبر کی بات ہوتی ہے، جبریل امین وحی کا تذکرہ ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے قرآن مجید کا کوئی پارہ، کوئی سورت، کوئی آیت رب نے اتاری ہے، جو معنی میرے مصطفیٰ نے کیا ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور جو معنی مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیا اور انہوں نے کیا ہے، ہم اس پہ یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ مگر دوسری طرف ایسا نہیں ہے، تو پھر تکلیف ہوتی ہے کہ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی۔ نام نبی کا، نام صحابہ کا، اور بھاگ دوڑ دائیں بائیں۔ تیسرا میرے صحابہ کا مسلک یہ تھا کہ اس پہ عمل کیا جائے گا جو منزل من اللہ ہے۔ صحابہ کا مسلک منزل من اللہ، اور منزل من اللہ صرف کتاب و سنت ہے۔ منزل من اللہ صرف کتاب و سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے یا قرآن اتارا ہے، حدیث قدسی اتری ہے، یا مصطفیٰ کے دل پہ رب نے حکمت اور دانائی اتاری ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے نبی کے صحابہ یا قرآن پڑھتے تھے یا مصطفیٰ کا فرمان، حدیث، قول، فعل اور عمل پڑھتے تھے۔ تیسری چیز اگر اس وقت کوئی تھی تو مجھے بتا دیجیے۔ بسا اوقات اپنی سمجھ آتی تھی، حضور سے سنا، قرآن اترا کہ روزہ رکھیے اور کھاتے رہیے یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگا امتیاز ہو جائے، سرانے دونوں رنگ کے جو ہے وہ دھاگے رکھے ہیں، جب تک دونوں کا فرق نظر نہیں آیا کھاتے رہے۔ میرے مرشد تک خبر پہنچی تو اڑ نہیں گیا جی میری سمجھ ہے، میں تو ادھا ہی کیتا ہے، لفظاں چتے ہی لکھے ہے۔ آپ نے کہا تیرا
تقیہ بڑا وسیع ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس سے یہ ہے کہ جب اندھیری رات ختم ہو جائے اور فجر طلوع ہو جائے تو یہ اس وقت تک ہے۔ صحابی نے کس کی بات مانی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ میرے پیمبر پہ اتری ہوئی آیات کا ترجمہ، معنی و مفہوم ماننے والے۔ آج ہم قوم کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ صحابہ کرو، واہ صحابہ واہ صحابہ، لیکن جب عمل کی باری آئی تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، ایسے تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہے۔ یہاں صحابی جو مرضی کہتا ہے کہنے دو، ہم تو وہ کہیں گے وہ کریں گے جو ہمارے مسجد کے مولانا نے یا امام نے اور خطیب نے کہا ہے۔ میں اس کی مثالیں دوں گا۔ صحابہ کا مسلک کتاب اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، اور ہم اگر اس سے ہٹے ہوئے ہیں تو دعوت ہے آ جاؤ مسلک صحابہ پہ۔ کتاب و سنت ہی کامیابی ہے، انہوں نے اپنی سمجھ بوجھ، اپنی فقاہت، اپنی عقل اور دانائی۔ صدیق نے فقہ صدیقی نہیں چلائی، عمر نے فقہ فاروقی نہیں چلائی، عثمان نے جو فقہ ہے عثمانی نہیں چلائی، اور علی حیدر کرار نے فقہ علوی یا فقہ حیدری نہیں چلائی، بلکہ وہی مانا جو آسمان سے رب نے ان پہ اتارا تھا۔ چوتھی چیز میرے صحابہ کے مسلک میں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں برحق ہیں، لیکن آخری فیصلہ کن بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فیصلہ کن بات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ذرا صحابہ سے ملاقات کریں۔ میرے پیمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عمر کا کندھا پکڑا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، یار ڈبلنگ ہی ختم کر دے، کوئی واسطہ ہی کیڑے چکراں چ پا چھڑی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یار جو ہیں پیغمبر کی بات کو بڑے غور سے سنتے تھے، سن کے سمجھتے تھے، سمجھ کے یاد کر لیتے تھے، اور پھر جان و قلب اور دل و جگر میں جگہ دے دیتے تھے، پھر عمل کے میدان میں اترتے تھے۔ اور محبوب کہتے تھے نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها كما سمعها، پھر اس امانت کو آگے پہنچاتے تھے۔ آج کسی کو کہنا کہ حدیث سن لو، کہندے یار یہ تہاڈیاں بھابیاں دی اپنی حدیثاں نے کول رکھو۔ تسی نا جی مینوں کوئی اگر ہو سکتا مسجد دی انتظامیہ تے اپنا سپیکر دے دو، بندے اسی اور جگہ بھی بولنا ہے۔ کتھے وے انتظامیہ، کتھے وے تہاڈا کوئی اپنا کوئی نہیں، کوئی خادم خودم؟ تھانوں کوئی اپنا جماعتی ساؤنڈ والا ہی نہیں لبدا، انہوں پتہ ہی نہیں کی کرنا ہے، شارٹ ہے اس گلے نو کھچن ڈیا، ساہ لین ڈیا، وہ اپنے والا پڑھو سٹینڈ دے دا سٹینڈ چکا۔
तुसी कोई अपना साउंड बना लो, इन्हां तो ना चंगे रहोगे। हाँ भाबियां दा अपना होवे, तुहानूं पता होवे, अगले संग घुट के बैठे ने। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ जी। हजरात तशरीफ रखें जी। सही। पैगंबर के सहाबा का चौथा मसलक और असास जो समझने वाली है कि वो मेरे महबूब की हदीस को बड़ी मोहब्बत देते थे और सुनते थे। जाओ नीली छत के नीचे ढूंढो, ये शरफ रब ने अहलुल हदीस को बख्शा है कि वो पैगंबर का फरमान सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं और अमल करते हैं। मैं 3 मिसालें देने लगा हूं। छोटे छोटे बच्चे भी सहाबी थे तो मेरे पैगंबर की बात सुनते थे। आपके दस्तरखान पे एक बच्चा बैठा है, भूख लगी हुई है, माँ बाप साथ नहीं थे, हिजरत से पहले लोगों ने माँ बाप छीन ली। ये बाएं हाथ से खा रहा है, बगैर बिस्मिल्लाह के खा रहा है, इधर उधर से खा रहा है। मुर्शिद ने क्या कहा, या गुलाम सम्मिल्ला व कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यलीक, कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, जिसका खाना है, जिसका देन है, उसका नाम भी होना चाहिए। जेड़ी कंपनी का मोबाइल होवे ना हुंदा है ना, दस दियो। खाना किसका है पहले बता, अल्लाह का। बिस्मिल्लाह, बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, आपने कहा दाएं हाथ से खा, उसने दाएं हाथ से शुरू कर दिया। आपने कहा अपने करीब से खा, उसने करीब से खाया। सारी जिंदगी ये हदीस वो बच्चा जवान होकर बयान भी करता रहा, कौम को सुनाता भी रहा और अमल भी करता रहा। आज कुतुब अहादीस के अंदर वो रिवायत मौजूद, और अल्हम्दुलिल्लाह उस रिवायत के मुताबिक हमने उस बच्चे की उम्र नहीं देखी कि उम्र कितनी है। पैगंबर का सहाबी है, सुना है, समझा है, माना है। हमने सीने से लगा करके दाएं हाथ से खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना और अपने करीब से खाने को पैगंबर का फरमान समझा है और अपने ईमान का उन्वान समझा है। दूसरी मिसाल है, हजरत हसन की उम्र 4 साल है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पैगंबर की गोद में बैठे हैं और गोद में बैठ के मेरे पैगंबर ने दोनों हाथों से यूं पकड़ा हुआ है। जनाबे हसन का सर मेरे महबूब की दाढ़ी और ठोड़ी के नीचे है और आप ऊपर यूं मुंह रख के खुशबू महसूस करते हैं कि हसन तेरे अंदर से ना मुझे रिहान बूटी की खुशबू आती है। ये खुशबुएं महसूस करते हैं और आप अपने इस नवासे को हदीस सुनाते हैं। किताबुत तौहीद इब्न मंदा में मौजूद, ओ मेरे बेटे इज़ा फरगत मिन किराअतिक, वितर पढ़ना हो, फातिहा पढ़ ले, सूरत पढ़ ले, उसके बाद तूने कहना है अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत। अगर मैं कहूँ ना तो मेरे ये छोटे छोटे बच्चे भी आपको पढ़ के सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें आता है, क्योंकि हमने पैगंबर का सहाबी बच्चा भी है तो हमने बात मानी है। लोगों ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया, उम्र छोटी है, उम्र कच्ची है, रिवायत काबिल इतवार नहीं है,
کیوں راوی قابل اعتبار نہیں؟ آپ نے اہل بیت اور صحابہ کا نام تو لیا ہے مگر ان کے مسلک کو نہیں اپنایا. اگر اپنایا ہوتا آج یہ دعا یاد ہوتی. ایک دفعہ ذرا پڑھ دو جنہاں نو آندی اللہم اہدنی فیمن ہدیت. دنیا نو پتہ لگ جائے. شرمان کیوں ڈے جے؟ پڑھو ذرا. اللہم اہدنی وعافنی وتولنی. اتنا میں پڑھ رہا ہوں، یہ باقی پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کا صرف نام استعمال نہیں کیا، ان والا کام، ان والا قول، ان والا فعل، ان والا عمل، ان والی دعائیں، ان والی مناجات، ان والی عبارتیں، ان والی تحریریں، ان والی جو جو چیزیں ان کی زبان پہ تھی. اہل الحدیث کو اللہ نے آج یہ شرف بخشا ہے کہ وہ لیتے ہیں. محدثہ اگر صحابیہ ہے تو ہم نے ان کی بھی بات لی ہے. پیغمبر نے کہا عید کا دن ہو، عید چھوٹی ہے یا بڑی ہے، تم نے اپنی خواتین کو گھروں سے نکالنا ہے. عید گاہ میں پہنچے، کہا محبوب عذر بہت بڑا ہے. کہا کیا؟ کہا کچھ بچیوں نے نماز نہیں پڑھنی، کچھ خواتین ایام سے ہیں نماز نہیں پڑھنی. کہا پھر بھی نکالو. میرے نبی کے صحابہ نے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، کسی کو بھی گھر نہیں رہنے دیا، ساری خواتین نکالیں. لیکن ایک اور سوال آیا، محبوب سب کے پاس کپڑے نہیں ہیں، عبائے نہیں ہیں، چادریں نہیں ہیں، اوڑھنیاں نہیں ہیں، تو باہر جانا ہے، پردے کا معاملہ ہے. میرے محبوب نے کہا جانا پڑے گا، جانا ضرور ہے. اگر کسی کی چادر بڑی ہے تو وہ دوسری بہن کو اپنی چادر میں چھپا کے لے آئے. کہنے لگا جی یہ کدھا ممکن ہے؟ ایک دن پھنس گیا، منیا نہیں، انکار. وہ جی یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیوی ہے. موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اچانک سردی پڑ گئی اور بارش تیز ہو گئی ہے. اپنی لوئی کتے بیگ چ موٹر سائیکل دے نال پیچھے رکھی سی، کڈ کے نا اگلے بچے دے اتنے دیتی ہے. انہوں نے سارے دے کے تو لپیٹ کے پچھو بڈھی والوں کہہ لپیٹ کے تو 4 چفیریاں لپیٹ کے ٹریا جاتا. تو مینوں کتے ٹکر پیا، میں گڈی میں کہ بھاجی 1 منٹ، کہندا میہ ہے پھر ملیں گے. پھر ملے. میں نے پوچھا جناب تب تو آپ بہانہ بنا رہے تھے، ایک چادر میں 2 عورتیں کیسے جائیں؟ میں تو انہوں ویکھیا تسی 5 دے 5 جی جان ڈے سے ہو چادر ایک چ. کہندا جی وہ تو پھر مجبوری سی. میں کہ حضور نے بھی کیا مجبوری ہے تو چلو نکلو. پھر مدینے کی عورتیں نکلیں. دیکھ مسلک صحابہ کا، دیکھ مسلک صحابیات کا. عیدگاہ میں پہنچ گئیں تو کہنے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو پڑھنی نہیں. بیٹھے کہا نماز جہاں ہونی ہے اس جگہ نہیں بیٹھنا. سائیڈ پہ بیٹھ گئی. محبوب اب کیا کریں؟ کہا عید ہوگی، نماز ہوگی، خطبہ ہوگا، خطبہ سننا، نماز نہیں پڑھنی تو نہ صحیح. پھر مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہونا. وہی شامل کہ نہیں؟ جاؤ نیلی چھت دے تھلے لبو، پنڈاں چ لبو، شہراں چ لبو. صحابہ تے سب کر دینے، لیکن اپنی بیبیاں نو عید والے دن گھروں کون کڈدا ہے تے عیدگاہ چ کون بھیجدا ہے؟ اے شرف اللہ نے دیتا ہے تے سانو دیتا ہے، اور یہ تے اسی شکر کرنے ہیں، فخر نہیں کرتے، آکڑ نہیں. شکر کر کے دعوت دیتے ہیں. تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی، تیری بہو، تیری بیوی، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، میری بہو، میری عزت. وہ مدینے والیوں سے بڑھ کے نہیں ہے. وہ نہیں جی فتنے دا ڈر ہے، فتنے دا ڈر ہے، ازمائش دا ڈر ہے. جدو جمعہ بازار لگا ہوں پھر نہیں ہوں، الاگے پنڈ چ میلہ لگا ہوئے پھر نہیں ہوں، شہر میں جانا ہو پھر خطرے کا ڈر نہیں. سارے بہانے، ساری حجتیں ہم نے سائیڈ پہ رکھ کے صحابہ کے مسلک کو الحمدللہ اپنایا. میرے پیغمبر نے ایک صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، نام ابن عمر ہے. مسجد نبوی کے پرانی جو اصل مسجد نبوی ہے 3 گیٹ ہیں. پہلا باب بقی، پھر باب جبرائیل اور پھر باب النساء. آج بھی اس کا وہی نام ہے. مرشد نے کہا
اور میرے صحابی کیا خیال ہے اگر ہم یہ والا جو آخری گیٹ ہے عورتوں کے لیے خاص کر دیں؟ سن رہے ہیں؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کا مسلک، پیغمبر کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ابن عمر کے حالات زندگی میں لکھا ہے پھر پوری زندگی اس دروازے سے نہیں گزرے کہ میں مرد ہوں اور میرے پیغمبر نے کہا تھا یہ دروازہ عورتوں کا ہے۔ مسلک صحابہ۔ مزید مثالیں دوں تو بات لمبی ہو جائے گی، مجھے کافی ساری ابھی باتیں کرنی ہیں۔ پانچویں چیز، میرے نبی کے صحابہ کا مسلک جو تھا وہ یہ تھا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہیں دنیا کا ڈر نہیں، آخرت کا ڈر، قبر کا ڈر، رب کا ڈر ہوتا تھا۔ اج لوکی اکثر کہندے نے بھابی نے ڈر بڑے نے جی، انہاں چ آکڑ بڑی، یہ آکڑ نہیں ہوندی، انہیں ڈر ہوندے نے۔ انہاں نوں نہیں ڈر کہ کوئی چودھری کرے گا تے پریشان کرے گا تے کوئی وڈا وقت دا جڑا نا جی اے، انہاں نے ہر دور چ ویکھیا کہ چھتر نمرود نو پے نے، غوطے فرعون کو ملے ہیں، گردنیں ابو جہلوں کی کٹی ہیں، رسوائیاں حق کو روکنے والوں کو ملی ہیں، عزتیں میرے رب نے دی ہیں تو نبی کو دی ہیں، نبی کے یاروں کو دی ہیں۔ اس وجہ سے کمزور سے کمزور صحابی بھی بڑا نڈر شیر بہادر ہوتا ہے۔ تے ساڈے بھابیاں دا بھی کچھ اللہ دا شکر جے حال جے نہیں یقین آوندا تے جدوں لوکی مسیتاں دھوندے پھردے سی، میں آپ بوکے کڈے جے، کوئیاں دے بوکے ہوندے سی۔ میں ایک جگہ پڑھدا ساں تے ساڈے ہل نا ایک بھابی آ گیا سی، استادہ نے کیا ہوئے مسیت وچ وہابی وڑا ہے کہ جی استاد جی حکم کہ ہی کو آکھو 100 بوکا کھچے کھوئی چوں، اے پانی جڑا مسیت وچ ویٹے تے ان کو دھووے۔ او بیچارے نے کوئی 20-30 بوکے کڈے تے تھک گیا، وہ کہے جی میری اوداں جان لے لو، میں تے اگے مسافر سا، میں تے کتے رب دے نام دی نماز پڑھ بیٹھا، مینوں نہیں سی پتہ تسی میرے نال سلوک کرنا، میں کیڑی غلطی کر لئی ہے۔ وہ کہندا تو مسیتے کیوں وڑیا ہے؟ مسیت پلیت ہو گئی ہے۔ ہم سٹوڈنٹس نے مزید بوکے نکالے، بوکے ہو گئے نا جب 100 بوکا سمجھ دے ہن پتہ نہیں ایتھے کی کہندے ہو، اسی تو انہوں بوکا ہی کہی دے۔ ہاں جی، وہ کھوئی چو گیڑ گیڑ کے چرخی تے تے کڈنے، پر پاؤنے، دھونا، تو کہ جدو فارغ ہوئے تے جان لگا نا استاداں دے پیراں چ بہ گیا، کہن لگا استاد یار میرے کو نہیں پتا تسا کیوں دھوتی ہے مسجد، ایک مہربانی کرو، میں غریب بندہ، اے صف تا پلیت تھی گئی، تا میرے کو چلو، میں چلو ہی تے نماز پڑھساں، تہاڈے تا کم دی کوئی نہیں۔ سمجھ آئی جے کہ اتو لنگ گئی جے بھی یار صافی مینوں دے چھڈو۔ یعنی جو کام صحابہ نے کرا اس کی سزا دے رہے ہو۔ کیا کیا تھا اس وہابی نے؟ بتاتا ہوں۔ آتے ہوئے اللہ اکبر تو سارے کر لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس نے رکوع جاتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھائے تھے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھائے تھے۔ یہ رفع الیدین مسلک صحابہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ، ہم نے اپنے مرشد کو محبوب کو دیکھا، ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں صحابہ نامان 11 مستند ترین اسناد صحابہ بیان کریں، ہم نے مرشد کو دیکھا رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین کریں، صحابہ صحابہ وا صحابہ کہنے والا یہاں آ کر کے ڈٹ جائے کہے نہیں، کہے نہیں۔ اچھا جی یہ مکھیاں مارن والا صاحب ہے، یہ گلاں کنوں کر دے جے حضور نے کیتا ہے تو مانا ہے وے پھر کدی تو مکھیاں ماریاں نے معاذ اللہ۔ وہ جی بت ہوتے تھے، کیا کیا بہانے بنائے۔ ہم نے صحابہ کو دیکھا مصطفیٰ کے بارے میں بیان کر رہے، اوے تو زنا 4 گواہ مل جائیں تو ثابت کر دیتا ہے، 11 صحابی گواہی دے رہے ہیں کہ پیغمبر نے رفع الیدین کری ہے، تیرے نزدیک یہ ثابت ہی نہیں ہو رہی۔ تو مان یا نہ مان تیری مرضی، ہم نے تو مان لیا ہے جو مسلک صحابہ کا وہی ہے مان۔ میں نے کسی صحابی کو پوت ہم تھوڑا جا آگے بیٹھے ہو نا تو توجہ میرے یہاں رکھو، کسی صحابی کو میں نے نماز سے پہلے نیت کرتے نہیں دیکھا۔ انما الاعمال بالنیات بیان کرنے والے صحابی
جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مگر پوری زندگی دور خلافت میں یا پہلے انہوں نے کبھی فجر میں کہا 2 رکعت نماز فرض، زور اثر 4 رکعت نماز فرض، یا مغرب یا عشاء تے سونیا نہیں ہوں لبیا، جے لب جاندہ تے اسی بھی وہ کر دے جو مسلک صحابہ دا اسے نو اسی اپنایا ہے۔ صحابہ سنا پڑھیں، پیغمبر نے پڑھی ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، ہم اسے پڑھیں۔ پیغمبر نے فاتحہ پڑھی، الحمدللہ وہابی کو یہ رب نے شرف بخشا ہے کہ بغیر کسی عذر کے بہانے کے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ جیسے میرے نبی کے یار پڑھتے تھے ویسے آج کے یہ وفادار پڑھتے ہیں، دنیا جو مرضی کہتی رہے، کہنے والے کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ مسیتاں تو ویکھیاں اسی صبر کیتے تے جان لگیا میں اس بندے نو صرف اینا ہی ویکھیا سی، مینوں اج بھی یاد ہے، ایداں جھولی انہیں چکی تے مینوں تے یہی لگدا انہیں کیا ہونا، اللہ میرا پھر صبر ہی ہے۔ اج نہ وہ مدرسہ ہے، نہ وہ جگہ ہے، نہ وہ استاذ ہے، الحمدللہ وہ ایک آدمی کی اٹھائی ہوئی جھولی میرے پیغمبر کے صحابہ کا مسلک، آج اس کے قرب و جوار میں 10 مسجدیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے کوئی گھر سے اٹھایا تھا، دین بنایا تھا؟ میرے پیغمبر کے یاروں نے جب مصطفیٰ نے کہا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، انہوں نے نہیں ویکھیا مسیت کچی ہے تو نہیں ویکھیا پکی ہے تو نہیں ویکھیا کون ہے، پیغمبر نے وَلَا الضَّالِّينَ کہی تے پیچھے سارے صحابہ نے آمین کہی، تے پھر آمین کہن والے ہی بیان کر دینے کہ مسیت گونج اٹھی سی۔ مسیتاں ایویں نہیں گونج دیاں ایک ادھے بندے دے کہن نال، ذرا پاؤ ہاں گونج آمین دی، ایداں گونج دیجئے۔ تو یار اللہ دی قسم چھوٹے چھوٹے بچیاں دے بھی دل صاف نے، وہ بھی آمین کہن دے ہوندے نے، تے جے صحابہ دے نال دلی طور تے بندہ نہ ہوئے، اتو اتو ہوئے تے بڑا بابا 100 سال دا بھی ہو جائے نا تے پھر بھی منہ چ آمین اڑ جاندی ہے، بندہ کہندا نہیں یار یہ گل نہیں بنتی۔ پھر شیخ الحدیث ہوئے، وقت دا امام ہوئے، نام سنہری ہو، نام کے ساتھ ولی لگاؤ، وہ بھی جاندہ جاندہ صحابہ تے حضور دی دشمنی اندروں کڈ جاندا ہے، کہندا ہے کہ ولزوالین جدو ہوندی ہے نا تے مجھ دے کٹے انگوں یہ وابی بول پیندے نے، سونیا تو وابیاں نو کچھ نہیں کیا، نبی دے صحابیاں نو کیا ہے، تیرا اعتراض ان ہستیوں پہ ہے، زبان سے وا صحابہ، اندر سے نا صحابہ، الحمدللہ جو کام انہوں نے کرا میرے نبی کے یاروں نے دیکھا، میرے مرشد نے رکوع کر کے کھڑے ہو کے کیا پڑھا، سمع اللہ لمن حمیدہ، آگے یار ایتھے ہی بریک لا گئے تے صحابہ آگے ٹورے رہے تو وہابی بھی پیچھے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت۔ اوے اسی کروں نہیں جے بنائیاں ایسے صحابہ تو ملیاں جے تے یاد کیتیاں، 2 سجدوں کے درمیان یار میرا سجدہ کر کے اٹھا ہی نہیں، پھر ڈگ پیا۔ میرے نبی دے یاراں نے صحابہ نے نبی نو ویکھیا کہ سجدہ کر کے بیندے نے تے پورے سکون نال بیندے نے، 2 طریقے سے، پاؤں کھڑے کر کے بیٹھے، پاؤں بایاں نیچے بچھا کے بیٹھے، اور کیا پڑھا، سنن النسائی ابو داود، رب اغفر لی، جو مسلک صحابہ کا جا پتہ کر، الحمدللہ 2 سجدوں کے درمیان اگر کوئی دعا پڑھ رہا ہے تو آل الحدیث پڑھ رہا ہے۔ تشہد میں آئے میرے پیغمبر سے 5 طریقے نقل کیے، کانا اذا تشہد، محبوب جب تشہد بیٹھتے انگلی ہلاتے، انگلی اٹھاتے، ہلاتے اٹھاتے، کانا یشیرو بہا، اشارہ فرماتے،
काना युहर्रिकुहा, हरकत देते, लेकिन ये कभी दायरा बनाते, काना युहल्लिकु बैनल इबहाम वल वुस्ता, यूं आपने दायरा बनाया होता दरमियानी उंगली और अंगूठे का। या काना याकिदु बिसलासिम व खमसीन, ये 9 तक गिनने के लिए इकाई की उंगलियां हैं, इन 3 उंगलियों से, ये उंगली और ये अंगूठा। 10 तलक आए तो यहां, 20 आया तो यहां, बाकी इनसे गिना। 30 यहां पे, 40 इस लाइन पे, 50 इस लाइन पे अंगूठा रखा। अरब समझ जाते हैं कि ये 50 का इशारा है। 3 उंगलियां साथ बंद हैं तो 50 और 3 53। काना याकिदु बिसलासिन व खमसीन, आप 53 का इशारा बनाते। आगे से उंगली झुकी हुई होती, नजर इससे मुतजावज ना होती। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो बातें बयान करी हैं घर की बनी हुई है नहीं है। मुस्तफ़ा को देखा, मुस्तफ़ा के यारों ने देखा, सहाबा ने मनहज बना लिया, मसलक बना लिया, जिंदगी बना ली, बंदगी उस पर डाल दी। अहलुल हदीस ने भी अपने इसी अंदाज को अपना लिया। अगे टुरो, सलाम फेरन लगे। सलाम फेरते हुए दाएं बाएं आपने कैसे, पता जे शुरू च नवे इस्लाम लिया तो इधर भाइया को बैठा हो तो बंदा ही कहता अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक हो, भराई हो, तुहाडा की हाल है, बुजुर्गो ठीक जे, दिसन जुड़ा ने तो बंदा ना लै ही लेंदा। तो सलाम इदा करते सी। सही मुस्लिम की हदीस आपने कहा है कि की गल है, मैं तुहानू वेखण दिया कि जिवें घोड़े दियां दुमा सलाम तुसीं इदां करदे हो तो ना करया करो। मेरे यारां ने सहाबा दी इस रिवायत नूं चुक के ते रुकू वाली रफल यदैन च पाता। वाह तेरियां तेजियां, जो करना था वो हुआ नहीं, जिस काम के लिए बने थे वो हुआ नहीं, अब फुर्तियां दिखा रहे हो तो कैसी? ओ नहीं जी, मना कर दिया है सरकश घोड़ों की दुमों की तरह हाथ हिलाने से। हमने कहा जा पता कर, कभी घोड़ा रखे ही तो ठीक, नहीं तो इतों किते तांगे वाला ही वेख ला जिहड़ा मेनपुर किते कोई पुराना किसी ने रखा होवे। घोड़े की पुछ इदा, वो बेचारा इदा ही लगा हुंदा, इहदे तो ही रोकिया सी। पैगंबर ने रोका, सहाबा भी रोक गए, हम भी रोक गए। असी अज तक नहीं जे किसी होर चौधरी ठीक हाँ, और जट साहब ठीक हो, मियाँ जी ठीक हो, नहीं, मना कर दिया, रुक गए। पैगंबर ने 5 तरीकों से सलाम फेरा। हुण ये ना क्या जे मसला 14वीं सदी च नवां कढ़ गया मौलवी दस गया, ये 1458 साल पुराना मसला जी। हुजूर पहला तरीका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूसरा तरीका दोनों तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तीसरा तरीका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। चौथा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। ते पंजवां अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बस इत्थे ही खब्बे पासे। 5 तरीकों चो किसी तरीके च भी नमाज नाल निकलो मसलक सहाबा दा, इस पे अमल करते आएंगे तो आपको अहलुल हदीस नजर आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, मानते हैं, मनाते हैं, खुद तस्लीम करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। थोड़ा जी आगे टुरिए। सहाबा का मतलब क्या है? आखिरत यकीनी है, जनाजा जरूरी है। सहाबा ने जैसे जनाजा पढ़ा है वैसे आपको अहलुल हदीस नजर आएगा। ऊंची भी पढ़ा, आहिस्ता भी पढ़ा। पैगंबर ने ऊंची पढ़ा, सहाबा ने सुना, तड़प उठे काश आज जनाजा मेरा होता, ये दुआएं मेरे लिए होती, मेरे लिए की जाती। जिन्ने भी यार ने ना उन्होंने दुआवां जड़ियां याद ने ना जनाजे दियां 2 ही ने, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिहि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बच्चा है, अल्लाहुम्मा अजअलहु लना सलफ़न व फ़रतन व अजरन व ज़ुख़रा। ये 2 ही जनाज़गाहां च लिखी होंगी। मेरे नबी के सहाबा ने जब जब जिस जिस जनाजे में जो जो दुआ सुनी वो पढ़ी,
یاد کری، آگے پہنچائی، محدثین نے لی، فقہا نے بحث کی، اہل الحدیث نے لی، پڑھی اور یاد کری، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ۔ یہ لطیفہ نہیں جی، حقیقت جی۔ ایک پیو دے نا 5 پتر سی، 4 جڑے سی دوسرے مسلکاں والے سی، ایک کتے حج کرن ٹر گیا تے اوتھے کوئی تھوڑا جہا وہابی ہو گیا، ابا فوت ہو گیا، انہیں باقی بھراواں نوں کہا یار جنازے دا تسی مینوں دے دو، باقی تہاڈی مہربانی۔ انہیں کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک گل ہی مسجد دے مولوی نوں پوچھاں گے، ٹھیک ہو گیا، میں باقی تو چھوڑو، مجھے اپنی نانی اماں کا جنازہ نہیں پڑھانے دیا گیا، باقی تو بعد کی باتیں ہیں، ہم اس ماحول میں رہتے ہیں اور یہ ہمارا حوصلہ ہے اور جگرا ہے کہ ہم ان چیزوں کو برداشت کرتے ہیں۔ خیر، انہیں جدوں ویکھیا نا مسجد دے مولوی نے، ایک پنڈ ایسا ہے جہاں میں نے 20 جنازے پڑھائے ہیں صرف ایک بات کی وجہ سے، ذکر کرتا ہوں کہ مسلک صحابہ کیا ہے۔ انہیں ویکھیا بھی ساریاں داڑیاں والے تو مولوی نے، تے اے ساڈے اس ویرے نوں منن والے نے جیڑا بھابی ہو گیا یہ تے اودے بیلی آئے نے۔ انہیں اگے ہو کے نا اعلان کیتا کہ حضور کدی جنازہ اچا بھی پڑھ لیندے سی تے کدی ایستا بھی پڑھدے سی، اپنے ہی مقتدی ٹکر گئے، کہندے جی 40 سال ہو گئے تانوں ساڈے کول تے اج تک تے تسی نہیں کیا اچا، تے اج جے داڑیاں والے 4 باہروں آ گئے نے تے تسی کہندے جی آپ نے اچا بھی پڑھیا۔ کہندا ہاں بس کوئی ضروری نہیں سی، میں دسنا ضروری نہیں سمجھیا، اج چلو دستا۔ کہندے چلو پھر اتنے سال تسی ایستا پڑھیا، اج اچا بھی پڑھ لو۔ تو جلدی نال پہلی صف چ کھلوتیا نا لمی جی داڑھی والے مولوی صاحب سے، انہوں نے پڑھ کے کہندا اگے ہو تسی پڑھاؤ۔ کہندا جی تواڈے مقتدی تواڈے پیچھے نمازاں پڑھ دے، سانوں بھرا نے آکھیا اسی پیچھے پڑھ لیں گے، تسی زیادہ حقدار ہو، تسی پڑھاؤ۔ وہ کہے نہیں تسی پڑھاؤ، کہے تسی پڑھاؤ۔ اولا جہا لاگے ہو کے کان چ کہندا یار میں کہہ کے پھس گیا، مینوں تے آوندیاں ہی نہیں جیڑیاں تسی پڑھ دے جے۔ چپ کیتیاں تے سر جاندا نا، ہن کتھوں آوے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ اللہم ادخلہ الجنہ واعذہ من فتنة القبر ومن عذاب النار۔ کہاں سے آئے اسے؟ اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نہ پیو پڑھی نہ دادے پڑھی، ساڑھے کتھوں سر چ بڑی، پیچھے امام دے وچ جناز دے اللہ اکبر چل بھی ٹور، مسجد میں سے اٹھایا، جنازگاہ سے اٹھایا، قبر میں دفن کرنے لگے، سب کچھ آتا ہے۔ بقرہ کا پہلا رکوع آخری رکوع جس پیغمبر پہ اترا انہوں نے نہیں پڑھا، جن صحابہ نے اس رکوع کو نقل کیا انہوں نے نہیں پڑھا، جو پڑھا ہے وہ آتا ہی نہیں، کوڈ ہی نہیں آتا۔ قبر چ پیر الوں میت دا سر داخل کر دے ہویا میرے حضور پڑھ دے ہوندے سی، کی پڑھ دے سی؟ یار علماء نہ بولیا کرو، تواڈے تو تھوڑا پوچھے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ پڑھتے تھے۔ پھوڑی تے جا کے سارے زمانے دیاں ادھر ادھر دیاں گلاں سکھ لو پڑھ لو، پر اعتراض وہابیاں تے وے جی اے پھوڑی تے 70 نو من دے ہی نہیں، اے سونیاں جینون منی دا ہے۔ عظم اللہ اجرک واحسن عزاک وغفر لمیتک ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتَا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى۔ بیان کس نے کیا ہے؟ مصطفیٰ نے۔ روایت کس نے کی ہے؟ صحابہ نے۔ یہ ہے مسلک صحابہ، آخرت کا ڈر، اللہ کا ڈر، بندیاں دا نہیں۔ تے اسی طرح تقدیر تے قسمت تے نصیب دا معاملہ، اسی طرح اسلام کے 5 رکن، پہلا شہادتین، ایک بھی صحابی ایسا نہیں ملا جس نے نبی سے بے وفائی کر کے کوئی اپنی سیٹ اپ کو سنت کو چلایا ہو۔ وہابی بھی تانوں اداں دے انشاءاللہ نظر نہیں آؤ گے، حوالہ دین گے حضور نے ایویں کیتا ہے اس وجہ تو کر رہا ہے، وڈے بھائی یا پیو یا پتر یا چاچے یا دادے یا تائے دا نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو حسین ملے ادھر کو ہو گئے،
भाबियां नूं कहिंदे जे इन्हां दा होर इमाम ही कोई नहीं, सानू लोड़ ही कोई नहीं, क्योंकि हुजूर तू सोहना कोई नहीं, असी इसीलिए किसी होर अल गए ही नहीं। न सिहाबा गए न हम गए। जो मसलक सिहाबियों का वही आज के वहाबियों का। बात आगे बढ़ा, नमाज का मैं जिक्र कर चुका, अल्लाह अकबर से सलाम फेरने तलक जो अदाएं सिहाबा की वही आज आलुल हदीस की। तीसरे रुकन पे यार ज़कात पे किन्ने मसलियां दे विच बेचारे इधर उधर थड़क जाते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा जो पैगंबर ने कहा है, जो सहाबा ने किया है, जो बैतुल माल से दिया है वही चलेगा। हजरात बात रोजे की है, आलुल हदीस ने देखा जो अमल जो मसलक सहाबा का है, सूरज गुरूब होता तो रोजा खोल देते, सूरज गुरूब होता रोजा खोल देते। हुजूर ने कहा इज़ा अक़बल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना, जब दिन इधर से चला जाए रात इधर से आ जाए, सूरज गुरूब हो जाए, फ़क़द अफ़तर अस-साइम, रोजेदार का रोजा खुल गया। खोल या ना खोल, रोजा खुल गया। पता करो मसीते सूरज गुरूब होंदियां रोजा खोलण वाले किहड़े ने। कहंदा जी असी 5 मिनट वध तेरे तो इंतजार करीदा, तू तो बेसबरा है, रोजा खराब कर लिया। सोहणिया रोजा खराब नहीं कीता, असी रोजे दा सहज हो रखिया जिहड़ा हुजूर दा सी, असी उन्होंने घट वध नहीं किया। हमने नाप नहीं बदली। बात सबर की होती, तेरे से बढ़ के फिर एक भाई तेरा वो ज्यादा सबर कर रहा है 10 मिनट, फिर उतना कर ले। गल सबर दी हुंदी ते असी तेनू अगली रात भी लंघा के विखाउंदे ते अगला दिन भी लंघा के दिखांदे। गल सुन्नत दी है, गल सहाबा दे मसलक दी है, उन्हां दे वतीरे और अंदाज दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वही अंदाज रखा। बात उम्रे की आए, बात हज की आए, सारी दुनिया मनमानियां करे। अल्लाह का शुक्र है हज के अंदर भी अदाएं वही रखी हैं जो सहाबा की थी। किन्ने लोगों ने क्या इत्थे आ कर लो, हरज नहीं, इत्थे इदां कर लो। मिसाल देता हूँ, 2 मिसालें ले लें। जब जाते हैं ना मीना में 8 को, तो वहाँ हुजूर ने अपने अपने वक़्त में नमाज जमा नहीं की, कसर की है। 5 नमाजें, 8 ज़िलहज्जा की ज़ोहर और असर, 9 ज़िलहज्जा की मगरब इशा और फज्र, 5 नमाजें अपने अपने वक़्त में कसर करी। मेरे यार वहाँ खड़े होके 1.25 लाख सहाबा ने कसर की है। वीरे उत्थे खलो के कहन डे होंदे ने जेड़े इत्थे कहंदे ने ना वाह सहाबा वाह सहाबा, उत्थे कहंदे भाई ना सहाबा ना सहाबा, आ नहीं जे पढ़नी, पूरी पढ़नी जे। ओ भाई पूरी पढ़ियो, अब भाबियां पीछे ना लगे आजे। हम एक ही बात कहते हैं, भाबियां पीछे ना लगे आजे, साहबियां पीछे तो लग जाओ जिन्होंने वाह सहाबा कहंदे जी। उत्थे तो 1.25 लाख ने इदा ही पढ़ी है। अराफात में पहुंचे, मेरे पैगंबर ने जोहर और असर, 1 अजान 2 इकामते, नमाजें कसर भी करी हैं, जमा भी करी हैं। उत्थे कहते होंगे भाई ना कसर करनी जे ना जमा करनी जे, टाइम ते पढ़िया जे है जो इत्थे जाना किथे। जब अजान मगरब हुई, मगरब का टाइम हुआ, आज मेरे पैगंबर ने अरफात में अजान नहीं दिलवाई, मगरब नहीं पढ़ी। 1.25 लाख सहाबा का मसलक, उन्होंने भी नहीं पढ़ी। मेरे मुर्शिद रवाना, सहाबा भी रवाना, मुजदलफा पहुंचे, अजान कही गई, 1 अजान, फिर उसके बाद मगरब की 3 रकतें, फिर इकामत, ईशा की 2 रकतें, फिर रात को मेरे महबूब सोए, सहाबा भी सो गए। ये उत्थे कहते होंगे तस्बीहां कर लो, ये मौके रोज रोज नहीं जे मिलने, बाद 10-12 लाख ला के आए जे, इत्थे जमा ना करे जे, अपने अपने टाइम च पढ़िया जे, पूरी पढ़िया जे। हजरात हमने किसी भी मुकाम पे ना सहाबा का साथ छोड़ा ना मुस्तफ़ा का साथ छोड़ा। इस्लाम के 5 रुकन, ईमान के 6 रुकन ते जे अगे शुरू कर लवा हुण कुरान ते सुन्नत आल ते ए दियां जरा नसूस पढ़न लगा तो टाइम बहुत लंबा हो जाना। खतीब साडे माशाअल्लाह अल्लाह ताला इज्जत नाल नवाजे, तशरीफ लै आए ने, अल्लाह ताला पग भी सलामत रखे ते हड्ड गड्ड ते सेहत जवानी, इज्जत और आबरू, इल्म और अमल अल्लाह सब नूं बरकरार रखे। दिन दुगनी ते रात चुगनी तरक्की दवे। साडा मकसद इतराज़ करना नहीं सी, दावत देना सी। मिसालां इसलिए दित्तियां ने कि गल समझ आ जाए। इस्लाम दे 6 रुकन, ईमान दे 6 रुकन, इस्लाम दे 5 रुकन, सहाबा दे जेड़े ने वही अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस दे। बाकी दूर रहना, गल्लां करनियां, लतीफाबाजी करनी, ये यारां नूं मुबारक।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਾਬਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਾਬੀਆਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਅਹਲੁਲ ਹਦੀਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇਵੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ کہ اگر انہاں دے معیار ایمان نو اپناؤ گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت آپ کے قدم چومے گی۔ آؤ اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، میرے نبی کے یاروں کا، پیاروں کا، یارانے کا، گھرانے کا، دوستانے کا، پیمبر کے آشیانے کا، مدینے کا وہ مسلک لے لو جدے لی دنیا اج بھی کہندی ہے المدینہ تے چل مدینہ، ٹریے تے چلیے مدینہ۔ جدو گئے مدینے تے اتھے جا کے لیٹرین تے چل لیٹرین، تو پھر اتھے نہ نماز چنگی لگے، نہ جماعت چنگی لگے، نہ قیام چنگا لگے، نہ رکوع چنگا لگے۔ رکعتاں کہن گے جی اتھے 20 پڑھ دینے ہون الحمدللہ، وہ بھی دلیل گئی، وہ بھی گئی۔ تو وطر چ بھج جاندے نے، کہندے نے جی یہ ساڈے طریقے تے نہیں پڑھدے، انہاں نے وطر پڑھیا ہے حضور دے طریقے تے، مغرب دی نماز دی طرح درمیان چ تشہد نہیں، یا 3 پوریاں پڑھیاں نے یا 2 پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھی ہے۔ یہی طریقہ صحابہ دا، یہی اہل الحدیث دا۔ اللہ عمل دی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔